अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और हज़रात, मैं हूँ स्टार अहमद कसाना। आज हमारा सैटरडे नाइट स्पेशल और उसमें जनरल शाहिद साहब और ब्रिगेडियर फारूक साहब, उनके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे दोनों इश्यूज़ के ऊपर। ख़ास तौर पे दोनों की जब मैं बात करता हूँ तो एक जिसे हम अक्सर कहते हैं कि माइक्रो और मैक्रो लेवल पे, लोकल यानी पाकिस्तानी और इंटरनेशनल लेवल। क्योंकि हो ये रहा है कि मैं अपने मीडिया को भी देख रहा हूँ कि एक तो हम लोग इतना बॉग डाउन हो चुके हुए हैं इन ये जो पीडीएम और मरीएम और फलाना फलाना टमकाना, और हम जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, उनको डिस्कस ही नहीं कर रहे। हमारा जो मीडिया है उसको पता नहीं टीआरपी का क्या मसला है, उनको तो रेटिंग के उस चक्कर में से निकलना ही नहीं नसीब हो रहा। तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह लोकल लेवल पे भी टच करेंगे उसको और इंटरनेशनल लेवल पे भी टच करेंगे। और एज यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं जनरल शाहिद साहब। जनरल शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर फारूक साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। जनरल शाहिद साहब, आपकी इजाजत से मैं जरा ब्रिगेडियर साहब से शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये पीडीएम का भी रतिया पांचा कर ही लीजिए आज। वैसे तो हो गया वह ब्रिगेडियर साहब, कितनी दफा फातिहा पढ़नी है? रोजाना कोई ना कोई ये हमें मौका देते हैं फातिहा पढ़ने का। आज फिर मरियम ने कह दिया है कि ये तो खुद सिलेक्टेड है पीपल्स पार्टी, और ये मतलब अब इससे बड़ी चुराहे में हंडिया फोड़ने वाली क्या बात हो सकती है? तो व्हाट डू यू सी अहेड? हाँ, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर भाई। बात ये है कि क्योंकि हमारा मीडिया जो है उसको जाहिर बात है वो हंग्री फॉर खबर है, मीडिया इज न्यूज स्टार्व्ड। तो जाहिर बात है 50-60 चैनल है, अब उन्होंने अपने आप को बिजी तो रखना है और खबरें बननी है, टॉक शोज भी होने हैं, चटखारेदार, लिहाजा इसलिए जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसमें जूस बहुत है, स्पाइस बहुत है, मामला बहुत जिसको कहते हैं ना सेंसेशनल उस स्टेज पे पहुंच गया है कि जहां पे एक दूसरे को जिस तरह ये देयर हैमरिंग ईच अदर, यानी कि शरीफ एक्चुअली ये पार्टीज के दरमियान में जंग नहीं है, ये इस वक्त दोनों खानदानों के दरमियान जंग हो रही है, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान। ये वही दो खानदान हैं जिन्होंने दोनों पार्टियों को यरगमाल बनाया हुआ है। अब ये पावर प्ले है और एक खानदान देख रहा है कि दूसरा खानदान जो जरदारी खानदान है वो स्मार्ट प्ले कर गया है, उनको मरीम नवाज को नवाज शरीफ का आउट स्मार्ट कर गया है। तो जाहिर बात है वो हेड बैक कर रहे हैं और सिलेक्टेड और ये इस किस्म की ये तमाम बातें उनको इल्जामात लगा रहे हैं, और जो जरदारी फैमिली है वो एंजॉय कर रहे हैं इस चीज का, और आम लोग जो है वो जाहिर बात है वो बिल्कुल वैसे इन दो खानदानों से पहले इतने मुतनफर हो चुके हैं और देख चुके हैं कि देव सीन थ्रू दीस टू फैमिलीज, तो वो देख रहे हैं क्या तमाशा लगाया हुआ है। फिर हम देखते हैं अभी हमने देखा था कि 2-4 दिन पहले ही की बात है, इनमें लड़ाई हुई, फिर जाके इकट्ठे हो गए। यानी ढिठाई की इंतहा है, ना कोई असूल है ना कोई वो सिलसिला है। मेरा ख्याल है सिर्फ इमरान खान ने इनको एक हद तक जोड़ा हुआ है, वरना इनके अंदर कोई कदर मुश्तरक नहीं है। नहीं, मैं तो कहता हूँ जिस किस्म के वेनमस रिमार्क्स आ रहे हैं दोनों साइड से, खासकर मरीम नवाज की तरफ से, तो देखें मसला सारा ये है कि लोग अब ये कह रहे हैं, मैंने कल भी रात को एक लाइव प्रोग्राम में कहा था, लोग अब ये कह रहे हैं फ्रॉम बोथ द पार्टी जिनसे जब हमारी लाहौर में मुलाकात होती है कि भाई खुदा के लिए नवाज शरीफ साहब और मिस्टर जरदारी साहब, ये दो बच्चों को कंट्रोल करो, ये इमैच्योर है, इनकी कोई पॉलिटिकल ग्रूमिंग नहीं है, इनकी कोई आईक्यू नहीं है, इनको नहीं पता है। तो दो बच्चों को आपने लॉन्च करके आपने दोनों पार्टियों का भी बेड़ा कर ये वैसे तो एक तो दो बच्चे कौन कौन से हैं? दो बच्चे, एक बिलावल और एक मरियम नवाज, और मौलाना फजल रहमान साहब जो है। मरियम बच्ची है ना जी, उनके नहीं उम्र में तो शायद बच्ची नहीं है, लेकिन जो मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ बिल्कुल नाइव है, कुछ पता नहीं किस वक्त क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, कोई चॉइस ऑफ वर्ड्स की में प्रॉब्लम है। देखे ना वो अभी भी वही रहते हैं, हुक्मरान खानदान, उसी चक्कर में वो उस माइंडसेट से वो निकल ही नहीं रहे। तो उनकी तो बड़ी बैशिंग हो रही है आजकल विद इन द पार्टी, लोग जो है बड़े परेशान हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि देखें नैब ने भी एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब आप उसको दूसरी तरीके से भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जी नैब घबरा गई, नहीं। देखें उनको पता लग गया था, हमारी एजेंसीज को पता लग गया था कि ये जब एक दफा इनको बेल तो मिल गई है, बेल मिल गई है, लेकिन 26 मार्च को इनका प्लान ये था कि हम पीडीएम को लाके, रेंजर्स ने तो और पुलिस ने तो सिर्फ मरीम नवाज को आगे जाने देना था, बाकी को रोक देना था। लेकिन और नैब अरेस्ट तो कर नहीं सकती थी अगर वो प्लान भी कर रहे थे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने उनको प्रीवियस बेल दे दी। लेकिन इनका प्लान था फसाद,
ان کا پلان یہ تھا کہ بھی ہمارے باقی سارے جو تدبیریں ہیں وہ تو فیل ہو گئے ہیں, اب کیا کیا جائے ٹو راک دس گورنمنٹ, ٹو ڈیسٹیبلائز دس گورنمنٹ, کریٹ ہنگامہ ان پاکستان, کیوس ان پاکستان. تو پھر کچھ لاشیں ہو جائیں, کچھ خون خرابہ ہو جائے لاہور کے اندر, کچھ دمبوں کی بات ہو رہی تھی نا کہ دمبے ذبح کریں گے, دمبے قربانی, وہ ٹیلی فون کال بھی پکڑی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب نے ایک بڑا ہی پازیٹیو سٹیپ لیا. اگر میں ان کی جگہ ہوتا ڈی جی نیب, میں بھی یہ کام کرتا, کیونکہ مریم کو تو آپ دوبارہ بھی بلا سکتے ہیں 15 دن بعد, 20 دن بعد, مہینے کے بعد. 13 کو اس کو لاہور ہائی کورٹ نے دوبارہ وہ ہیئرنگ کے لیے نیب کو بلایا ہے, اس کی جو پریویس بیل ہے, تو وہ تو شی کین بی کالڈ اپ اینڈ ہولڈ اپ اینی ٹائم, وہ تو ایسی ایشو نہیں ہے. بٹ ایشو یہ ہے کہ وہ جو کرنا چاہ رہے تھے اس کو ایورٹ کر دیا گیا, اور وہ تھا خون خرابہ اور مار کوٹائی لاہور میں on a very big basis. تو I would support what NAB has done, and I think پھر وہی بات آ جاتی ہے, ہمارے ایجنسیز ماشاءاللہ جو ہے وہ پھر پری ایمپٹ کر جاتی ہیں, وہ دیکھ لیتی ہیں, ظاہری بات ہے ان کا کام ہے نیب کو ایڈوائز کرنا کہ جناب یہ تو لہذا نیب نے حکمت عملی چینج کر دی. لیکن اپنا اسرار بھائی, اس وقت 2 چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, بہت انٹرسٹنگ ہوئی ہیں, بہت امپورٹنٹ ہیں انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے. پھر آپ نے جنرل شاہد سے بھی بات کرنی ہے. یہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ یہ آپ اس دنیا میں بیٹھے ہوئے on that part of the world, بڑی ذاتی کی ہے امریکنس نے کہ یہ جو گلوبل کلائمیٹ والی جو کانفرنس ہے 40 نیشنز کی, اس میں بھوٹان, نیپال, مالدیو سب دنیا کو نے بلایا ہے, بنگلہ دیش کو, انڈیا کو, سری لنکا, بلا بلا بلا, لیکن پاکستان کو نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں جینولی, not because of Imran Khan, but I'm speaking from my heart, کہ بڑا زبردست کام کیا گیا ہے in the last 8 years. جو ری ایفورسٹیشن ہوئی ہے پاکستان میں, جو thousands of acres of land جو بیرن لینڈ تھا, اس پہ جو درخت آج سے 8 سال پہلے لگائے گئے, وہ پودے لگائے گئے, اب جو تناور درخت ہے وہاں پہ, پورا لینڈسکیپ جو ہے وہ چینج ہو گیا. پاکستان نے ایک بڑا اچھا کردار کیا ہے. ایون میں سندھ گورنمنٹ کو بھی کہوں گا کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے کہ مینگروو فارسٹ جو ہے سندھ کے کوسٹل ایریاز میں, ان مینگروو فارسٹ کو دوبارہ ریکلیم کرنے میں اور وہاں پہ ری ایفورسٹیشن میں سندھ گورنمنٹ نے بھی اچھا کام کیا ہے. تو یہ بدماشی ہے امریکنز کی, یہ امریکنز کی بدنیتی ہے کہ ایک طرف ہم صبح شام لگے ہوئے ان کو افغانستان میں وہ اپنا فیس سیونگ کرانے کے لیے کہ بھائی وہ معاملہ ان کا ٹھیک ہو جائے, تو دوسری طرف دیکھیں ایک انہوں نے وہ اٹیک ہیلی کاپٹر کی ڈیل جو ہے وہ ہماری سیبوٹیج کی ترکی کے ساتھ, اور دوسرا یہ جو ابھی آیا ہے اپنا کلائمیٹ میں they have not included permission of Congress. میں سمجھتا ہوں یہ 2 میسجز ہیں ٹو پاکستان, کہ وہی جو میں بات ہمیشہ کہتا ہوں, لوگ ناراض ہوتے ہیں, امریکنز کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, they are unreliable people. اب آپ جنرل صاحب سے بات. They are unreliable people and they are unreliable partners as well. Absolutely unreliable partner. جنرل صاحب یہ ذرا تھوڑا سا چونکہ مسالے دار بات جو ہے وہ اکثر ہم لوگ آپ کو پتہ ہے بریگیڈیئر صاحب سے کرتے ہیں, تو اب آپ سے ذرا میں تھوڑا سا ذرا دوسرے لیول پہ بات کرتا ہوں جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ, خاص طور پہ ود دا بیک گراؤنڈ آف یہ جو اسلام آباد کا سیکورٹی ڈائلاگ ہوا تھا اس حوالے سے بھی آپ کی اکثر باہر لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں اوور آل سچویشن کو, یہ جو ابھی ہم سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. ابھی آپ دیکھیں نا, اگر امریکنز پاکستان کو نہیں بلا رہے, ساتھ ساتھ ہم سے بیل آؤٹ بھی مانگ رہے ہیں, تو یہ کیا ہوتا کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسرار بھائی, میں جہاں تک آپ نے بات کی ہے یہ بالکل بجا بات ہے, اور ہماری طرف سے واقعہ یہ فرام دا پاکستانی پوائنٹ آف ویو اٹ از little annoying also کہ دیکھیں ہم we go all out to help these Americans in any way. پہلے during this افغان war سوویت یونین کا ڈاؤن فال پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے, and it has been admitted by Hillary Clinton. کانگریس میں کھڑے ہو کے انہوں نے یہ بات کہی ہے اور ایڈمٹ کیا, which was which they could have tried otherwise and they failed. اور اتنے انہوں نے ٹریلینز آف ڈالر خرچ کیے نیٹو اینڈ واٹ ناٹ کر کے, لیکن ان کو کوئی رزلٹ نہیں ملا. اچھا بات ساری یہ ہے, میں تھوڑا سا اس کو ایسے بھی لیتا ہوں کہ سیکورٹی ڈائلاگ میں ایک I saw a video in which there was an American scholar and he was addressing through the video link and he exactly said جو ابھی آپ نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لوگوں کو اب تھوڑا سا تیار ہو جانا چاہیے because America will cold shoulder Pakistan from now onwards. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو امریکن انٹرسٹ ہے نا جی, وہ یہ جو کوارڈ میٹنگ ہوئی ہے
اور چائنا، ساؤتھ چائنا سی، پیسیفک، انڈین اوشن یہ رہ گیا، اور اس کے اندر مین پلیئرز ہیں جاپان ہے، آسٹریلیا ہے اور انڈیا ہے. انڈیا پہ آ کے امریکن انٹرسٹ اب ختم ہو گیا. اس کے آگے کیا ہو رہا ہے، یہ لارجر مڈل ایسٹ اس کو کہتے ہیں، اس میں افغانستان شامل ہے، پاکستان شامل ہے، اور باقی ایران بھی وہ کہہ لیں کسی حد تک. وہ کہتے ہیں جی صرف انٹرسٹ جو ہے امریکہ کا اسرائیل ہے، and there's nothing more, and that's all. اچھا میں اس کے اندر آپ کو تھوڑی سی ایک اور بھی بات بتاؤں کہ کیوں امریکن ہم پہ ایک ڈسٹرسٹ کی نگاہ سے دیکھتی ہے. میں این ڈی یو کی ٹیم کے ساتھ جب یو ایس سے گیا، بات تو تھوڑی پرانی ہے لیکن وہ میرے دل میں بڑی بات کھٹکتی ہے. تو ہم ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایجنسی کی ان کی انٹیلیجنس بریفنگ تھی، اٹس اے ویری ہائی لیول بریفنگ، اس میں ہم بیٹھے اور انہوں نے اس کے اندر اس وقت یہ القاعدہ وغیرہ کا سلسلہ چل رہا تھا. تو ان کا جو پریزنٹر تھا اس نے کہا جی کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بھی اسلامی تحریک ابھرتی ہے، اور اگر ابھی جیسے القاعدہ ہے، مے بی اٹس اے موو، ہم نے کہا جی یہ تو کوئی تحریک نہیں ہے، اس میں کون لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا چلیں یہ ایک تھاٹ ہے، ایک موومنٹ کہہ لیں، اٹس ناٹ اے فارملائزڈ قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی لیڈرشپ ہو اور یہ چیز ہو، یہ لوکلائزڈ قسم کا ایک آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو کہ ایک مسلم ورلڈ میں جنریٹ کیا جا رہا ہے. تو ان کا ٹارگٹ پاکستان ہے سب کا، اور اس کی وجہ 3 ہے. پاکستان میں ان گورنیبل سپیسز ہیں، پاکستان کے اندر ایسے علاقے ہیں جہاں ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے. جی بالکل. دوسری چیز، ہسٹوریکلی پاکستانیز آر پرو اسلامک پیپل، پرو خلافت، اس نے یہ بھی لفظ یوز کیا، جو بھی خلافت کا نام لیتا ہے آپ اس کے ہسٹوریکلی ساتھ، ٹرکی کی اس نے ایک مثال دی کہ آپ نے خلافت وہ کدھر ٹرکی اور کدھر آپ نے کی ہے. اور تیسری جو سب سے خطرناک بات اس نے کی نا جی، جو مجھے ابھی تک یاد ہے، اور آئی تھنک دس از اے ویری پروفاؤنڈ واٹ یو سیڈ، اس نے کہا جی آپ کے پاس ایک اسلامک بوم ہے. اسلامک بوم؟ جی جی. اور اس نے کہا جو بھی یہ جہادی ہیں یا جو بھی کوئی موومنٹ ہوتی ہے اس کی نظریں اس کے اوپر ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ ایک وقت جب آئے گا، جب ایک ایسا وقت آرمیگڈون کا وقت آئے گا یا آئے گا، تو ان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اس اسلامک بوم آپ اپنے ہاتھ میں لیں. And we challenged it. We said کہ no, it's not possible. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں اسلامی کوئی کیا کہتے ہیں پارٹی جو ہے کبھی پاور میں نہیں آئی، ہمارے کنٹرولز بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ادھر ہمارا ایک ڈنر ہوا جس میں امریکن ایمبیسڈرز آئے تھے، ایمبیسی نے کیا، اور اسٹیفن کوہن آئے. اچھا اسٹیفن کوہن بڑا اسکالر سمجھا جاتا ہے پاکستان انڈیا کے اوپر، اینڈ ہی ہیز ریٹن لاٹ آف بکس آلسو اینڈ ایوریتھنگ. تو وہ میں لکیلی ڈنر میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ان کی باتیں سنتا رہا، اور وہ ویسے دبے لفظ جو باتیں کر رہے تھے اس میں 2-3 چیزیں بہت ہی پرومیننٹ تھیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں ڈبیٹ چل رہی ہے کہ پاکستان سے کیا جائے، مطلب پاکستان از اے چیلنج فار امریکہ، کیا اس ملک کو توڑ دیا جائے؟ تو کئی لوگ اس کے حامی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں 200 ملین کی، اس کو 200 ملین کہا جاتا تھا آبادی، اب تو 220 ہے شاید اس سے بھی زیادہ. اس کو لیبیا کی طرح یا عراق کی طرح یا دماسکس سیریا اس کو نہیں ٹریٹ کیا جا سکتا، اینڈ اٹ ول اسپریڈ اے چین ریئیکشن، دیٹس ون تھنگ. دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی امریکہ میں ہیں جو کہتے ہیں اس کو آپ پیشنٹ کے طور پہ ڈرپ پہ لگا کے رکھیں، اس کو کبھی کھڑا نہ ہونے دیں، اس کو کبھی کھڑا نہ ہونے دیں، یہ ایک پیشنٹ کی طرح پڑا رہے، اور اس کا پوٹینشیل جو ہے نا اس کے اندر اتنا نہ آئے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اور دنیا میں آواز للکار سکے. And that's what they are doing. That's exactly what is happening. مطلب آپ اس کانٹیکسٹ کو لیں نا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اب آپ دیکھیں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ورلڈ بینک کو لے لے، آئی ایم ایف کو لے لے، یہ کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ دیکھیں نا جی، یہ تو یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے بات کی کہ ان تمام چیزوں کو کانٹیکسٹ میں رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو مجھے تو اب یہی لگتا ہے کہ ایکچولی ابھی ایک چائنیز جنرل کا کوٹ آیا، ٹھیک ہے نا جی،
اور انہوں نے کہا ہے کہ I don't know whether it is correct or not کہ پاکستان to China is the same as Israel is to US. یعنی in other words پاکستان is China's Israel. ٹھیک ہے جی. اور اس کی وجوہات ہیں نیچرلی. دیکھیں میری بات، میں کسی کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں چائنا کی کشمیر کی جو پالیسی ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کے نیچے ایک ڈیپ اسٹریٹجک ریزن ہے. اس کی وجہ کہ ہم نے کچھ کشمیر کا حصہ سیڈ کر کے چائنا کو دے دیا. اگر پاکستان لیجیٹمیٹ نہیں ہے اونر اس کا کشمیر کا تو چائنا کو سیڈ کیا وہ جو حصہ ہے وہ بھی لیجیٹمیٹ ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے نا جی. تو لہذا چائنا کی پالیسی ایز پر اسٹریٹجک ریزنز یہ کشمیر کے ساتھ ان کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور ایک اور ادھر میں بات کرتا جاؤں، مجھے وہ چائنیز کرنل نے وہ جو تھا NDU میں اس نے بات کی تھی، اس نے کہا تھا جی دیکھیں بات پتہ کیا ہے، ہمارا جو فرنٹیئر ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے اور کشمیر کے ساتھ ہے، ادھر وی ہیو a posture of stabilization. ادھر ہمارا ایک posture ہے stabilization کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکائی چین اور وہ کشمیر کا حصہ جو ہمارا ہم کلیم کرتے تھے ہم نے لے لیا. اب ہمیں اور ادھر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس طرف ایک طرف یہ ان کا یہ زنجیانگ پروونس ہے، دوسری طرف تبت ہے، دونوں ایریا میں انریسٹ سافٹ ریبیلی ہے. لہذا ادھر وہ چاہتے ہیں اسٹیبلائزیشن ہو، کوئی گڑبڑ نہ ہو. اور ایک چیز اس نے ہلکی سی یہ بھی کہی تھی کہ ادھر آئندہ اگر کوئی کرنے کی آپ نے بھی کوشش کی، جیسے میں نے بات کی، تو اس کے اندر تھوڑا سا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا اس چیز کا کہ ہمارے ایریا میں گڑبڑ ہو. یہ میں آپ کو ایک چیز شیئر کروں کہ کچھ عرصہ پہلے چائنیز ور ویری کنسرنڈ کہ ان کے سنکیانگ ریجن میں پاکستان کے تھرو نہ جا کے لوگ جا کے ٹرین ہو کے انسرجنسی کے لیے کریں، وہ ان گورننس بیسس والی بات. لیکن ایک چیز اس نے بڑی عجیب کہی جو ہمیں نہیں پتا، اور اس کے اوپر چائنا بڑا ہی فیورشلی کام کر رہا ہے اور اگریسولی. اس نے کہا 62 کی وار میں جیتے ہم تھے، لیکن آج تک چائنا میں ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ وہ اروناچل پردیش ہم نے کھو کیسے دیا، وہ تو ہمارا علاقہ تھا، انڈیا نے اس پہ قبضہ کیسے کر لیا. وہ کہتا ہم نے یہ واپس لینا ہے. اچھا اب انہوں نے وہ واپس لینا ہے کیسے؟ اب آپ دیکھیے انہوں نے سپلائی لائن اپنی بڑھائی ہے اور وہ نیپال بھوٹان تک پہنچ گئے اپنی سپلائی لائن لے کے. اور 2 قلم جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اسی کا ایک کڑی ہے. اور ادھر کیا ہے، ادھر ایک چکن نیک بنتا ہے انڈیا کا. بالکل بالکل. نیچے اگر آپ دیکھیں ابھی یہ جو سچویشن ہے جو آپ نے پورا ایک سینیریو ڈرا کیا ہے، اس پہ 2-3 کوسچنز ہیں میرے پاس، میں وہ کروں گا. لیکن میں تھوڑا سا برگیڈ صاحب سے بھی بات کر لوں. برگیڈ صاحب اگر آپ اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کی مرضی، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا بتائیں کہ جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے پہلے، اب جو اصل سچویشن ہے PDM کا تو جنازہ نکل گیا، وہ تو غبارہ جو تھا اس میں سے ہوا نکل گئی. اب جو سچویشن ہے، اب اپوزیشن جو ہے وہ صرف اور صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے گورننس، مہنگائی اور یہ چیزیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کے قابو میں یہ چیزیں آ رہی ہیں. میں مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن جو نظر آ رہی ہیں چیزیں وہ یہ ہے کہ وہ اس گورننس کے ایشو کے اوپر ابھی تک مکمل طور پر فیل ہوئے. اور ابھی اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو مسائل جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور پھر روتے پھریں گے جی کہ میرے ساتھ کیا ہوا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب عمران خان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کووڈ سے نکلتے ہی ان کو پہلے 3-4 قدم کیا لینے چاہیے؟ دیکھیں جی، پہلے تو یہ ہے کہ جو امیڈیٹ ٹیسٹ ہے گورنمنٹ کا، یہ تو بات اب کلیئر ہو گئی ہے کہ 2023 تک بالکل یہ معاملات اب اسی طرح چلتے رہیں گے. تھوڑا بہت ان کی PMLN کی طرف سے ہنگامہ رائی، اس قسم کی چیزیں ہوتی رہیں گی. لیکن اب یہ معاملہ الیکشن تک ہی جائے گا. 2023 تک مجھے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا عمران خان کو. خطرہ اب کیا ہے؟ اگلے 15 دن کے بعد رمضان شروع ہو رہا ہے. ویسے تو ہر گورنمنٹ کے دور میں ہم نے دیکھا جب سے ہوش سنبھالا، خاص کر پچھلے 15-20 سال میں، کہ رمضان سے پہلے ہی قیمتیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. آج ٹیلی ویژن پہ کیا پاکستان میں جملے بولے جا رہے ہیں آج کے دن کہ رمضان سے تقریباً 15 دن پہلے قیمتوں کی رائز میں ایک سونامی آئی ہے، شروع ہو گئی. 15% مہنگائی چلے گی، اسکائی راکٹ کر چکی ہے. جی دیکھیں، اب میں بتاتا ہوں. اب بات یہ ہے
कि बेशक इन्होंने 8 अरब रुपए का पैकेज दिया है फेडरल गवर्नमेंट ने यूटिलिटी स्टोर्स को, बेशक पंजाब गवर्नमेंट ने भी 7-8 अरब रुपए का एक सपोर्टिंग पैकेज दिया है, जो वो जिस तरह वो कर सकते हैं यहाँ पे लोगों को रिलीफ देने के लिए। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जो मिडल मैन हैं, जो बाकी ये कार्टेल्स हैं, जिनको इमरान खान हाथ डाल रहा है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में कभी इवन इन द मिलिट्री गवर्नमेंट ऐसा हाथ नहीं डाला गया कि जनाब यहाँ तक हम पहुंच गए हैं कि आज आप ये देखें कि FIA की रिपोर्ट 110 अरब रुपए बनाए ये सट्टेबाजी में ये शुगर माफिया ने, और आज खबर आ गई है कि 26 मिल ओनर्स, उनको जनाब उनके बैंक अकाउंट 26 मिल्स हैं जो कि शुगर मिल जो कि ब्लैकलिस्ट हो गई हैं, जो कि सट्टेबाजी में टॉप पे थी, और उनके बैंक अकाउंट्स बंद, उनके असासे मुंजमद, उनके बेनामी अकाउंट्स मुंजमद। तो ये काम शुरू हो गया। लेकिन मैं ये सिर्फ कहता हूँ यहाँ पे कि ये इनफ नहीं है इन लोगों को रातों रात, जब FIA ने कह दिया है तो नैब की इंक्वायरी जगह चल रही है। मैं इसमें थोड़ा सा क्योंकि आपका बैकग्राउंड नैब का भी है, नैब को तो चलें छोड़ें, वो तो इनके कंट्रोल में नहीं है। FIA और जो दूसरी एजेंसीज हैं ब्रिगेडियर साहब, वो इनके हाथ में हैं। ये FIA को क्यों नहीं यूटिलाइज करते? उसकी दे मस्ट यूटिलाइज देम टू द फुलेस्ट। एग्जैक्टली। देखिए FIA जो है मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे लोगों ने खाम का इंप्रेशन खराब किया। FIA को अगर आप सही गाइडेंस दें, उनकी टॉप लीडरशिप जो है, जिस तरह आजकल वाजिद जिया साहब ये लोग हैं, मैं बता रहा हूँ दे कैन डिलीवर लाइक एनीथिंग। तो होना तो ये चाहिए कि 26 मिल ओनर्स को अपना अरेस्ट करके बंद कर दें, बाकी फिर देखा जाएगा। लेकिन पॉइंट मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप देखें कि लोग ये कह रहे हैं आज मीडिया में अदरवाइज कि चीनी जो है, ये कार्टेल जो है, ये चीनी अब मार्केट से गायब कर देगा, आपको चीनी मिलेगी नहीं। सो आप ब्लेम करेंगे तो इमरान खान को, लेकिन होगा क्या कि एक्चुअली इट इज माफिया शुगर वाले। एक एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूँ, तो ये एक गड़बड़ ये कर रहे हैं। इसी तरह जो बाकी माफियाज हैं, चाहे चिकन वाले हों, अंडे वाले हों, ये सब्जियों वाले हों, फ्रूट वाले हों, देखे ना, ये बदकिस्मती हमारे इस मुल्क की बदकिस्मती है कि मैं कल पढ़ रहा था, पता नहीं कितने वेस्टर्न ममालिक में, न्यूजीलैंड में, कहाँ पे, उन्होंने कहा जी रमजान आ रहा है तो हम 50% कीमतें कम कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, जो हलाल खाना है हलाल स्टोर में हम वॉलंटरली 50% कीमतें कम कर रहे हैं। यहाँ पे 200% बढ़ जाती हैं। तो हमारे लिए शर्म का मकाम है। तभी अल्लाह ताला जो है कि मेहरबानी है कि हमारा मामला चल रहा है, लेकिन फिर लोगों की हालत यही है जो कि आम आदमी की हालत देख रहे हैं। तो लिहाजा ये एक बड़ा टेस्ट है। दूसरा, अब उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स जो है ऐलान कर दिए फेडरल लेवल पे, वहाँ पे उसमें भी तेजी आएगी। आप देखेंगे पंजाब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे भी बड़ी तेजी आएगी। अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है वो अब सामने आ गए हैं, तो उनको अगले 2.5 साल में प्रोजेक्ट्स भी मुकम्मल करने हैं। पंजाब का आपने जिक्र किया है, मुझे तो वाटरलू लग रहा है पंजाब, और मुझे ये लग रहा है कि ये बंदा जो है ये ले डूबेगा। मुझे समझ नहीं आती इमरान खान साहब की कि ये कर क्या रहे हैं इस हवाले से। लेकिन एक नॉन AC गाड़ी में से आप ठंडी हवा की अगर आप उम्मीद रखेंगे तो मैं क्या 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 कह सकता हूँ। आप एक बंदे के अंदर कैपेसिटी नहीं है, उसको आप पकड़ के उसको उठा के खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वो गिर पड़ता है, उसको आप कहते हैं मैराथन रन करके आओ, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। बस अब बात ये कि इसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ईगो है क्या है, लेकिन बहरहाल एक बात क्लियर है कि वो इसको लेके जाएंगे 2023 तक। मैं दो चीजें क्विकली ऐड कर दूं, 2 चीज। नंबर 1, US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस अभी इंडिया से और उसके बाद अफगानिस्तान से होके गए हैं। बड़े अफसोस की बात है, he never had the courtesy कि जो मुल्क उनकी इतनी मदद कर रहा है अफगानिस्तान में, हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप, ISI फौज और पॉलिटिकल लीडरशिप, he did not have the courtesy to drop in even for a few hours in Pakistan। तो मैसेज उन्होंने बड़ा आपको ठीक ठाक दिया है कि अब आप हमारा आपके साथ उस तरह के मामला जो है नहीं हो सकते। जाएं आप CPEC में, जाएं आप चीन से मदद लें। एक तो it has been a snub। नंबर 2 ये है कि आपने अभी नोट किया हो, मैं कितने अरसे से कहता था अगर आपने अमेरिकन से बात करनी है, लुक इनटू देयर आईज, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे तो आप देखेंगे दे विल बैक ऑफ। भाई कमाल हो गया, क्या ये चाइनीज कौम है, क्या इनकी लीडरशिप है। अभी एंकरेज में जो समिट हुआ है जिसमें चाइनीज अमेरिकन का अलास्का में, खुदा की कसम उसकी वीडियो जब हमने सुनी है, वो चाइनीज डिप्लोमेट काम, कूल बट वेरी वेरी फर्म, वो कहता है यू हैव मिसकैलकुलेटेड आवर रिजॉल्व।
اس نے میں کہتا ہوں رولا دیا ان امریکنز کو وہاں پہ. سر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ تو چائنیز کی بات کر رہے ہیں نا, میں ایک ٹاپک میں ویڈیو کرنے والا ہوں. میں آپ کو بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ طالبان نے کس طریقے سے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا ہے. آپ کے طوطے اڑ جائیں گے جس طرح جب آپ کو پتا چلے گا کہ طالبان نے ان کے ساتھ کیسے نیگوشیٹ کیا ہے. سر زندہ قوم جو ہوتی ہے نا, اس کے پاس اسلحہ یا اس کے پاس دولت ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جو قومی وقار ہے, جو قومی حمیت ہے, یہ آپ کو آپ کا ایمان دیتا ہے, آپ کا دین دیتا ہے, تب آپ کے پاس یہ آتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ہاں یہ ہو کیا رہا ہے. ابھی میں جنرل صاحب سے یہ بات پوچھوں گا کہ جو ڈائلاگ سیکورٹی ڈائلاگ ہوا ہے, اس کے بعد مطلب مجھے کشمیر سے لوگوں نے کہا جی کہ دس واز دی اونلی اسٹیٹمنٹ جس کے اوپر کشمیریز نے کسی ایکسائٹمنٹ کا مظاہرہ نہیں کیا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ادھر سے آپ نے کل سن لیا نا, کل آپ نے سن لیا نا سر بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے. بنگلہ دیش میں اس بندے نے یہی کہنے والا تھا بالکل موڈی. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں, ہیٹس آف ٹو دوز پیپل ان بنگلہ دیش, انہوں نے گولیاں کھا لی ہیں, مارے گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں, لیکن انہوں نے کیسے موڈی کی وزٹ کی مزاحمت کی ہے وہاں پہ ڈھاکہ میں. تو یہ بھی ایک دس از اے فیکٹ. میں یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس مرتبہ فار دا فرسٹ ٹائم, مجھے نہیں یاد پہلے ہوا, ہم نے میرے خیال ہے پیلسٹینین کے پیراٹروپرز بھی آئے تھے غالباً 23 مارچ کی پریڈ میں, پیلسٹینین فلیگ بھی ہے. تو دیکھیں اس کا ایک بڑا میننگ فل ایک میسج ہے جو کہ میرے خیال ہے ہم نے دیا ہے. اور جی دیکھیں نا بھائی جناب, آپ کہتے ہیں ٹرکش بھی آئے ہیں, لیکن سٹیج کے اوپر آپ دیکھیں, یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہماری وہ کون کہتا ہم آئسولیشن میں, بھائی کمال ہو گیا. یونائٹڈ کنگڈم کا اسٹریٹجک فورس کمانڈر, آپ کا بحرین کا کمانڈر, اس کے بعد سعودی لینڈ کمانڈر اور سری لنکن چیف آف ڈیفنس اسٹاف, یہ سارے لوگ موجود تھے. What I'm trying to say is کہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے انگیجمنٹ ایٹ انٹرنیشنل لیول, اور پاکستان کی بات سنی جا رہی ہے. جنرل صاحب پاکستان کی بات وہ کہنے کہ سنی جا رہی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ سنی جا رہی ہے, کیونکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ پھر ایک دفعہ مذاق کیا جا رہا ہے اور پاکستان کو یوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں جہاں پہ اس کی ضرورت ہے. جہاں پہ ضرورت نہیں, ابھی دیکھ لیے نا آپ نے خود ہی, بریگیڈ صاحب نے خود ہی کہا کہ جو انوائرمنٹل کانفرنس اس میں نہیں بلایا نا, جہاں پہ ضرورت نہیں تھی نہیں بلایا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں جنرل صاحب کہ یہ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ نے جو پوری پہلے سینیریو کریٹ کیا کہ کس طریقے سے یہ معاملہ چل رہے تھے انٹرنیشنل لیول پہ اور کیا کیا چیزیں وہ پاکستان کے متعلق پلان کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے, میرے لیے سب سے بڑا کنسرننگ جو سچویشن وہ یہ ہے, واٹ وی آر ڈوئنگ اباؤٹ اٹ. ہم لوگ اس کو کاؤنٹر اسٹریٹجی میں کیسے لے کے آ رہے ہیں. کیا ہم بھی اسی طرح آنکھیں بند کر کے اور ڈر کے اور کسی بھی پوزیشن آف ویکنس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہم کب تک نیچے لگتے چلے جائیں گے؟ ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے اور وی ڈونٹ. نہیں جنرل صاحب کا مسئلہ آج کنیکشن کا اچھا خاصا چل رہا تھا, پھر لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. جنرل صاحب اس کو ذرا ریفریش کر کے نا دوبارہ کریں, اس کو ریفریش کریں پلیز. ریفریش کریں گے تو یہ میرا خیال ہے دوبارہ صحیح ہو جائے گا. جی بریگیڈ صاحب چلیں, جنرل صاحب کے آنے تک تھوڑا سا آپ بتائیں. میں آپ کو جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ایک کنٹروورسی جو ہے وہ بہت چل پڑی ہے, اور وہ ظاہری بات ہے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو انڈیپینڈنٹ آٹونومس بنانے کی بات ہو رہی ہے, اس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رد عمل بھی آ رہا ہے. اور آپ کی کیا اوپینین ہے؟ میں ذاتی طور پہ آئی وانٹ ٹو ٹاک ابو دا اسٹیٹ بینک, اور وہ یہ ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے جو آپ کا بھی کنسرن ہے, آپ کا بھی وہاں پہ خون کھولتا ہے اتنی پاکستان سے دور بیٹھ کے جب آپ ایسی خبریں سنتے ہیں. میں کوئکلی کہہ دوں گا جنرل صاحب واپس آ گئے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم کب تک آئی ایم ایف کے ٹریپ میں رہیں گے, کب تک آئی ایم ایف ہمیں ڈکٹیٹ کرتا رہے گا, کب تک ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے پھنسے رہیں گے. پچھلی دونوں گورنمنٹ سے, اس سے پہلے بھی آئی ایم ایف پتہ نہیں کہتے ہیں 13-14 پروگرام ہو گئے آئی ایم ایف کے. یہاں پہ ایلیٹ جو ہے وہ ارب پتی کھرب پتی ہوتی جا رہی ہے. وہ پیسہ انفارچونیٹلی اب تک اس پیمانے پہ جو ریکور ہونا چاہیے نہیں ہو رہا, اور عوام پہ سارا بورڈ ڈل رہا ہے. تو یہ ایک میٹر آف بہت کنسرن ہے کہ ہمیں اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس, فائنینشیل اٹانومی, یہ چیزیں جو ہے نا اب بڑا سیریسلی اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اور ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ عمران خان صاحب جو ہیں
वो इकोनॉमिक हिटमैन की, वो परकिंस की किताब की अक्सर मिसालें दिया करते थे, मिसालें दिया करते थे। लेकिन अब वो क्या करें बेचारे। अब देखो ना, मैंने आज क्या खबर पढ़ी, मुझे बड़ा मूड ऑफ हुआ आज, और वो खबर ये कि जी वर्ल्ड बैंक जो है, हम पीपल पार्टी और पीएमएल गवर्नमेंट को बड़ा क्रिटिसाइज करते थे, इन्होंने मरवा दिया कर्जे ले लेके। हालांकि जब अपना जनरल मुशर्रफ गए थे तो $38 बिलियन हमारा फॉरेन कर्जा था, $38 अरब, और जब ये पीएमएल की गवर्नमेंट गई तो $95 अरब तक पहुंच गए थे। तो दो गवर्नमेंट्स ने देखे अब कितना कर्जा लिया। लेकिन अब ये पीटीआई की गवर्नमेंट भी ले रही है $8-10 अरब, तो ये भी शायद उससे ज्यादा अभी तक ले चुके हैं। लेकिन आज क्या कर्जा है, आज लोन एग्रीमेंट क्या हो रहा है, $1.3 बिलियन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। किस चीज के लिए? पॉवर्टी एविलिएशन, सोशल सेक्टर, वो तो ना वेग जनरलाइज किस्म के। भाई आप क्यों ऐसे कर्जे लेते हैं जिससे हमारा वो कर्जे का वो जो फॉरेन डेट है वो भी बढ़ता है, फिर ये पैसा एक्चुअली जाता किधर है, लगता किधर है, औने पौने ये सिर्फ रिजर्व्स के लिए हम ये ले रहे हैं, ठीक है ना जी। तो $1.3 बिलियन और वर्ल्ड बैंक खुशी खुशी आपको देगा, हम और बकरूज होते जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए भाई लोकली। हाँ जनरल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं, जनरल साहब का फिर स्टक हो गया है और फ्रीज हो गया है कनेक्शन। हालांकि जनरल साहब ने कनेक्शन नया लिया था। हाँ। और मुझे अभी प्रोग्राम से पहले बता भी रहे थे कि बड़ा अच्छा जा रहा था, ठीक चल रहा था। लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर कोई ना कोई, लगता है ये भी यहूदा हनूद की कोई साजिश है कि जनरल साहब की बात नहीं सुनने देनी। तो लेकिन ब्रिगेड साहब, मैं आपको बताऊं, मुझे आपने कहा ना कि बाहर दिल खोलता रहता है, हमारा खून खोलता है जब हम देखते हैं ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब देखें, मोदी ने कितनी जबरदस्त तरीके से वहां पे तकरीर करते हुए बताया कि मेरा क्या रोल था पर्सनल। मैं गिरफ्तार हुआ, तिहाड़ जेल में गया, ठीक है, और हम उसके बावजूद पीएनए डालने की रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं। जल साहब, कैन यू हियर मी नाउ? जी जी बिल्कुल। अच्छा, चलें, कंटिन्यू करें। ये आज कुछ लगता है कुछ नजर लगी है, थोड़ा कोई बात, नई चीज की नजर लग जाती है कई दफा। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं कि देखें, ये इसमें क्लियरली मैं आपको बता दूं कि नहीं, गड़बड़ है आज, फिर गड़बड़ है जी जनरल साहब। नहीं हो गई ब्रिगेड साहब। मेरा ख्याल है कि अब हम टुवर्ड्स द वेरी एंड इसको वाइंड अप करते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं और पूरी कौम को ये बताएं कि क्या हम अपनी लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो इस पूरी सिचुएशन में वो अपनी पूरी ताकत के साथ, ईमान की ताकत के साथ, अपनी फिजिकल ताकत के साथ और अपनी पूरी नेशनल जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के साथ इन लोगों का मुकाबला करेगी और इनका जवाब देगी? मेरा ख्याल है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इमरान खान जाती तौर पे ईमानदार आदमी है। वो पाकिस्तान के मफादात और पाकिस्तान की बका की जंग जो है वो लड़ रहा है, और टेकिंग ऑन द माफिया इज नॉट एन इजी जॉब इन पाकिस्तान, बट ही हैज डन इट। माजी में किसी ने ऐसा नहीं किया। अब आप देखें, ये शुगर वाले जो है मैदान में आ गए हैं, पकड़े गए हैं, इनका काटल ये जलील हो गए हैं। इसी तरह आप देखेंगे ये पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इनका भी वो 400-500 अरब रुपए का मामला चल रहा है, इनको भी हाथ डाला गया है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ जी, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो हमारे शॉर्टफॉल है रेवेन्यूज में, भाई कोई ऐसा कानून लो, रातों रात इन तमाम लोगों से डंडे के जोर से गर्दन दबा के इनसे ये पैसे निकाले जाएं, ताकि पाकिस्तानी अवाम पे इसका बोझ ना पड़े कि हमें गैस की कीमतें बढ़ानी पड़े, बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़े, हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़े, किसी सियासी मसले के। और मैं आपको बताऊं, खुदा की कसम मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी अवाम जो है ना, जब अगर इमरान खान ऐसे हाथ डालते हैं एंड विद द फुल सपोर्ट ऑफ के हमारे जो आईनी इदारे हैं कि पै जाओ इनको, मैं देखें एग्जांपल देता हूं तो क्विकली, अगर यही 29 कंपनियां शुगर कंपनी मिल ओनर्स, अगर यही इन्होंने सट्टेबाजी लूटमार की होती चीन जैसे मुल्क में, मैं बात करता हूँ, मैं 2-3 दफा चीन गया हूँ, और मैं जब उनसे पूछा, मैंने कहा आपने कैसे चीन को टर्न ऑन किया, उन्होंने कहा जी हमारा जो टॉप आदमी जब बदमाशी करता था और हम उसको पकड़ते करप्शन पे, हमारा एक ही हाल था, कोई हमारे पास कोर्ट नहीं था, कुछ नहीं, हम गोली मार देते।
تو اگر آج یہ شکر کریں یہ پاکستان میں یہ لوگ، یہ چینی کارٹل والے، یہ پاور پروڈیوسر، کہ یہ پاکستان میں لیگل سسٹم نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، یہ اگر اور چین جیسے ملک میں ہوتے آج یہ سب ان کا صفایا ہو گیا ہوتا۔ جی بس اب کیا بات کریں، پاکستان کی عوام، جی پاکستان کے عوام یاد رکھیں بالکل ریاست کے ساتھ ہیں، ریاست کے اداروں کے ساتھ ہیں، ان تمام مافیاز کو بالکل منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے گردن دبا کے ان سے پیسہ نکالیں تاکہ عوام پہ لوٹ نہ آئے۔ عوام جو ہیں وہ نہایت محنتی ہیں، ایماندار ہیں اور پاکستان کے لیے مخلص ہیں۔ بہت شکریہ ویر صاحب، اسی آپٹمسٹک نوٹ کے اوپر آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ اور جنرل صاحب سوری آپ سے بات زیادہ نہیں ہو سکی، لیکن آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بنتا ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتومائے خیچ رہا تو دانی حساب کم و بیچ رہا۔ مجھے اسراق ثنا کو جنرل شاہد صاحب کے ساتھ اور بریگیڈیئر فاروق صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔